بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سابقہ امتوں میں 3 آدمی تھے۔ وہ ایک دفعہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے کہ دوران سفر ان کو ایک غار میں رات گزارنا پڑی۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دوران سفر زوردار بارش آ گئی اور بارش کی وجہ سے وہ ایک غار کے اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پہاڑ کے اوپر سے ایک بڑا پتھر سرکا اور اس نے آ کر کے غار کا منہ بند کر دیا، جس طرح پہاڑی علاقوں کے اندر ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ سلائیڈنگ ہوتی ہے، تو اس طریقے سے وہاں پہاڑی کے اوپر سے ایک بڑا پتھر سرکا اور اس نے آ کر کے اس غار کا منہ بند کر دیا جہاں پر یہ تینوں آدمی داخل ہوئے تھے۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے کہ اب اس غار سے نکلنے کی کیا صورت ہو، کیا راستہ ہو۔ چٹان بہت بڑی تھی، خود تو اس چٹان کو وہاں سے ہلا نہیں سکتے تھے، سرکا نہیں سکتے تھے، اوزار ان کے پاس تھے نہیں، اور کوئی قریب بھی نہ آبادی تھی، نہ کوئی انسان تھا جس سے وہ مدد مانگ سکتے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورے کے اندر ایک دوسرے سے وہ یہ کہنے لگے کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم موت کو قبول کر لیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال میں سے کسی عمل کو پیش کریں۔ تو ہمیں اپنی ساری زندگی کا جائزہ لے کر کے کوئی ایسا عمل اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اور اس کے وسیلے سے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نجات عطا فرما دے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اپنی زندگی کے اوپر نگاہ ڈالی، زندگی کا جائزہ لیا، اور ان تینوں میں سے ایک آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اٹھ کر کے یوں دعا شروع کر دی کہ اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں مال مویشی رکھتا تھا، میرے پاس کچھ بکریاں تھیں جن کا دودھ شام کے وقت میں اپنے ماں باپ کو بھی پیش کرتا تھا اور اپنے بیوی بچوں کو بھی پیش کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں بکریاں چرانے کے لیے اور چارے کی تلاش کے لیے کہیں دور جا نکلا، واپس آنے میں رات کو دیر ہو گئی، اور جب واپس میں گھر پہنچا اور میں نے بکریوں کا دودھ نکالا اور دودھ لے کر کے میں اپنے ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ سو چکے تھے۔ میں نے اپنے اماں اور اپنے ابا جان کو جگانا پسند نہ کیا، مجھے یہ اچھا محسوس نہ ہوا کہ میں ان کے آرام کے اندر، ان کی سکون کے اندر، ان کی نیند کے اندر خلل پیدا کروں۔ چنانچہ میں نے ان کو نہیں جگایا، اور ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ دینا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میرے ماں باپ سے پہلے میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ چنانچہ میں اسی حالت میں دودھ کا پیالہ لے کر کے کھڑا ہو گیا اور اپنے ماں باپ کا انتظار کرنے لگا کہ وہ کب اٹھیں گے اور جاگیں گے اور ان کی آنکھ کھلے گی اور میں دودھ کا پیالہ ان کے سامنے پیش کروں گا۔
اسی انتظار میں ساری رات گزر گئی اور صبح صادق ہو گئی۔ میرے بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے تھے، لیکن میں نے اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ سے پہلے دودھ دینا مناسب نہیں سمجھا اور میں نے ان کو دودھ نہیں دیا۔ جب صبح ہوئی اور میرے ماں باپ بیدار ہوئے، انہوں نے مجھے اس حالت کے اندر دودھ کا پیالہ لیے ہوئے کھڑے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ بیٹا تم کب سے کھڑے ہو؟ میں نے ان کو بتایا۔ انہوں نے مجھے ڈھیروں دعائیں دیں اور میں نے دودھ پیش کیا، انہوں نے دودھ نوش کیا۔ اس کے بعد میں نے وہ دودھ اپنے بچوں کو دیا، اپنی بیوی کو دیا اور خود اس دودھ کو نوش کیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا جوئی کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کی وجہ سے جو ہماری پریشانی ہے، جس پریشانی کے اندر ہم مبتلا ہو چکے ہیں، آپ محض اپنے فضل و کرم سے اس پریشانی کو دور فرما دیجیے۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، لیکن ابھی اس سے نکلنا مشکل تھا۔ پھر دوسرے آدمی نے اللہ رب العزت کے سامنے یوں دعا کی کہ اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، وہ مجھے بہت پسند تھی۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی۔ جس قدر کوئی مرد عورت سے محبت کرتا ہو، اس سے زیادہ مجھے اس سے محبت تھی۔ انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل۔ ایک دن میں نے اپنی اس چچزاد بہن کے سامنے، اپنی اس کزن کے سامنے برائی کا ارادہ پیش کیا تو وہ نہ مانی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ قحط کے اندر مبتلا ہوئی، اور جب ان کے گھرانے کے اندر، ان کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز باقی نہ رہی تو وہ میرے پاس مدد مانگنے کے لیے آئی۔ میں نے اس کو 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ مجھے برائی کا موقع دے گی۔ وہ تیار ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں نے اس پر قابو پا لیا اور ایک روایت کے مطابق جب میں مباشرت کے لیے اس کی ٹانگوں کے درمیان میں بیٹھ گیا تو وہ کہنے لگی کہ اللہ سے ڈر، جائز طریقے سے ہی پردہ بکارت زائل کرو، اگر تمہیں اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو میرے پاس، میرے ماں باپ کے پاس نکاح کا رشتہ لے کر کے آؤ، وگرنہ اللہ رب العزت کا خوف کرو اور مجھے یوں شرمندہ نہ کرو۔ جب اس نے یہ کہا کہ اللہ سے ڈر اور اللہ سے خوف کر تو میں کانپ اٹھا اور میں اس سے دور ہو گیا۔ حالانکہ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، میں اس پر پوری طرح قادر تھا اور مجھے اس سے محبت بھی بہت زیادہ تھی۔ میں نے جو اس کو سونا دیا تھا، میں نے اس کو وہ بھی معاف کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ سونا بھی تیرا ہو گیا اور میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تو میرے لیے میری بہن کی طرح ہے۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا مزید اپنی جگہ سے ہٹ گیا، لیکن ابھی بھی اتنا نہیں ہٹا تھا کہ غار سے نکل سکتے، اور غار سے نکلنا مشکل تھا۔ پھر تیسرے آدمی نے دعا کی کہ اے اللہ، میں نے چند مزدور اجرت پر رکھے تھے، ایک آدمی کے سوا سب کی مزدوری میں نے ادا کر دی۔ وہ آدمی جس کی مزدوری میں نے ادا نہیں کی تھی، وہ مزدوری چھوڑ کر کے
چلا گیا تھا جلدی کی وجہ سے، تو میں نے اس کی اس اجرت کو، اس کی مزدوری کو بڑھایا، یہاں تک کہ اس سے بہت سارا مال جو ہے وہ جانوروں کی اور مویشیوں کی شکل میں بن گیا، جس میں اونٹ بھی تھے، جس میں گائے اور بیل بھی تھے، جس میں بکریاں اور بھیڑیں بھی تھیں۔ پھر ایک عرصے کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میری اجرت مجھے دے دو۔ میں نے کہا کہ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے، یہ اونٹ، گائے، بکریاں، غلام، یہ سب تیری اجرت ہے۔ اسے اس بات کی توقع اور امید نہیں تھی۔ ایک عرصے کے بعد، ایک زمانے کے بعد وہ آیا تھا۔ جب وہ آ رہا تھا تو دل کے اندر طرح طرح کے وساوس اور خیالات آ رہے تھے کہ نہ جانے مجھے وہ آدمی پہچانے گا یا نہیں، اس کو میری وہ اجرت اور مزدوری یاد ہوگی یا نہیں۔ لیکن جب وہ اس کے پاس آیا اور اس نے اپنی اس ایک دن کی اجرت اور مزدوری کا مطالبہ کیا تو اس نے جواب کے اندر جو کچھ تھا وہ سب پیش کر دیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، میرے ساتھ مذاق نہ کرو، اور میری تو ایک دن کی اجرت تھی، تم کہہ رہے ہو کہ یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ میں نے کہا کہ میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، اور میں نے وہ سارا مال اس کو دے دیا۔ وہ سارے جانور ہانک کر کے لے گیا، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا اور تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو تو ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دے جس کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ چنانچہ وہ پتھر دور ہو گیا اور وہ تینوں اس غار سے نکل کر کے آگے کو روانہ ہو گئے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جب انسان کے اوپر مشکلات اور پریشانیاں آئیں تو اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارا رب یہ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے دعا کیا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دوسری بات ہمیں اس حدیث سے اور اس واقعے سے یہ معلوم ہوئی کہ نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے۔ اسی طرح جب انسان کسی تکلیف کے اندر، کسی مصیبت کے اندر، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو تو اس مصیبت اور پریشانی سے نجات حاصل کرنے میں انسان کے تقوی کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یعنی جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مصائب سے نکلنے کے لیے اس کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح اس حدیث سے اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے اور ان کی خدمت گزاری کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اور احادیث نبویہ میں بار بار ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، ان کی خدمت گزاری کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ماں باپ کو تمام اولاد کے اوپر اور تمام دیگر مخلوقات کے اوپر ترجیح دینا یہ بہت بڑی باعث فضیلت عمل ہے، باعث فضیلت کام ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پاک دامنی اختیار کرنا اور غیر محرم عورتوں سے دور رہنا، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، یہ بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ عقد اجارہ
جائز ہے، اور عقد اجارہ اسے کہتے ہیں کہ ایسا معاملہ جو متعین قیمت پر ایک مدت کے لیے کسی منفعت کے حصول پر کیا جائے۔ قرآن کریم میں اس کی مشروعیت کے اوپر دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، کہ اگر تم عورتوں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، رضاعت کے لیے ان کا انتخاب کرو، انہیں مقرر کرو، تو ان کا اجر اور ان کی اجرت جو ہے، مزدوری جو ہے، وہ ان کو دو۔ اور حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کا میں خود قیامت کے دن فریق بنوں گا۔ فرمایا کہ ان 3 آدمیوں میں سے ایک وہ آدمی ہے کہ جس نے کسی کو اجیر کے طور پر رکھا، اجرت کے طور پر رکھا، مزدور کے طور پر رکھا، اس سے پورا کام لیا، لیکن اس کی اجرت اس کو نہیں دی، تو اس کے خلاف قیامت کے دن میں خود فریق بنوں گا۔ اسی طرح اس واقعے سے حسن معاملہ کی فضیلت جو ہے وہ بھی معلوم ہوئی، اور معاملات کے اندر امانت کی ادائیگی اور سخاوت سے کام لینا، اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ ایک انتہائی اچھا عمل ہے۔ اور اسی سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اولیاء اکرام کی کرامات جو ہیں وہ برحق ہیں، جیسا کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ اللہ رب العزت ان واقعات سے سبق لیتے ہوئے ہمیں بھی ان تمام چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔